1000 سال تک پھر سر دنیا پہ حکمرانی کی ہے نا مسلمانوں نے، سپر پاور رہے ہیں. آج کہتے ہیں جی جناب وہ ہم حکمران تھے پھر کیا ہو گیا. تو جو تھے وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. یہ مسلم کی حدیث کا ہی ترجمہ کیا ہے ڈاکٹر اقبال نے جواب شکوہ میں، جو صحیح مسلم میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ اس کتاب کی وجہ سے قوموں کو عروج دے گا اور اس کتاب کی وجہ سے قوموں کو زوال دے گا. اسی کو ٹرانسلیٹ کیا ہے. تو یہ بات یاد ہے. اور مجھے ڈاکٹر سرار صاحب کی بات بار بار یاد آتی ہے، انہوں نے تعارف قرآن میں بھی یہ بات کی تھی کہ جو قرآن کی اس دعوت کے اوپر عمل نہیں کرے گا نا، اسے کبھی بھی قرآن کا اتار چڑھاؤ، قرآن کا مزاج سمجھ نہیں آئے گا، کیونکہ آپ ان کیفیتوں سے گزریں گے ہی نہیں. قرآن والی کیفیتوں سے آپ کب گزریں گے؟ جب آپ معاشرے سے ٹکرائیں گے. قرآن کہہ رہا ہے یہ کرو، معاشرہ کہہ رہا ہے یہ کرو، تو آپ کو معاشرے کی تیکھی باتیں سننی پڑیں گی. اس کی وجہ سے آپ کی تطہیر ہوگی. اللہ کے لیے آپ کو صبر کرنا پڑے گا. ہو سکتا ہے کبھی کبھار گالیاں کھانی پڑیں اور کبھی تک مار تک بھی نوبت آ جائے. جب تک یہ نوبت نہیں آئے گی تو وتواصوا بالحق اور وتواصوا بالصبر کیسے آپ کو سمجھ آئے گا؟ میٹھی میٹھی باتیں کرنے سے، میلاد کانفرنسز کرنے سے، محرم کی شیرنی بانٹنے سے، محفل میلاد کرنے سے، محفل قرآن کرنے سے، تلاوت کے محفل قرات کروانے سے اور نعتیہ مقابلے کروانے سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. فرق تو اس وقت پڑے گا جب آپ سود کے خلاف بولیں گے. فرق تو اس وقت پڑے گا جب آپ جو ہے ناچ گانے کے خلاف بولیں گے، بے پردگی کے خلاف بولیں گے، بے حیائی کے خلاف بولیں گے، اور آپ یہ کہیں گے کہ بابوں کا دین اور ہے اور کتابوں کا دین اور ہے. کتابیں تو یہ بتا رہی تھی، ہمارے بزرگ ہمیں کیا بتا کے گئے ہیں. ہر چیز ہی غلط نکلی ہے. آج لوگوں کی داڑھیاں سفید ہو گئی ہیں، وہ کہتے ہیں او یار پوری زندگی کہاں گزار دی، اب پتہ چلا دین یہ تھا. یہ ہمیں کیا لوگ دین سکھاتے رہے ہمارے بزرگ بابے. تو یہ ساری کی ساری کیفیات، ان تکلیفوں سے جب بندہ گزرے گا پھر وہ کندن بنے گا، اور اس کے لیے قرآن پہ عمل کرنا ضروری ہے. ادھر قرآن میں آپ کے لیے کوئی ہدایت نہیں ہے. یہ بھی ایک لٹریچر کی کتاب ہے، جس طرح باقی سٹوری بک ہیں، آپ پڑھ کے سائڈ پہ ہو جائیں. جب یہ وہ کتاب ہے جو آپ پہ اثر اس وقت چھوڑے گی، آپ کو اللہ تک اس وقت پہنچائے گی جب آپ اس کتاب پہ عمل کریں گے. وہی بڑا مشکل کام ہے. کتاب پہ عمل کرنا تو میرے بھائی یہ تو پولیس رات پہ چلنے کے مترادف ہے. پولیس راہ سے تو ایک دفعہ گزرنا پڑنا ہے. اس کتاب پہ عمل کرنے والے کو تو روزانہ پولیس راہ سے گزرنا پڑتا ہے. کبھی معاشرہ آڑے آتا ہے، کبھی ماں باپ آڑے آتے ہیں، کبھی بیوی بچے آڑے آتے ہیں، کبھی دنیاوی منفعت آڑے آتی ہے، کبھی ایک پورا سسٹم آپ بالکل اس میں اکیلا اپنے آپ کو فیل کرتے ہیں. اب ہمارے بھائی جب یعنی قرآن و سنت پہ عمل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں ہمیں لگتا ہے معاشرے سے کٹ کے. تو میں کہتا ہوں یار شکر ادا کرو، انگلی کٹا کے شہیدوں میں شامل ہو گئے. اب صحابہ کرام کو یاد کرو، اہل بیت کو یاد کرو، جن کو غزوہ بدر میں اس لیول پہ آنا پڑا کہ ایک طرف باپ کھڑا ہے تو دوسری طرف بیٹا کھڑا ہوا ہے. آپ پہ یہ نوبت تو نہیں آئی کہ اللہ نے آپ کو یہ آزمایا ہو کہ آپ مسلمانوں کی طرف سے اپنے باپ کو مارنے کے لیے غزوہ بدر میں اتر آؤ. تو تم تو اس قابل ہی نہیں تھے. ویسے تم لاکھ کہتے رہو کہ تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، کچھ بھی نہیں سی ہونا رفا دن، پھر بھی نہیں سی تو شروع کرنا. ٹھیک ہے، تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، لازم کہتے رہو، آپ کوئی فرق نہیں پڑتا. سر وہ بڑا مشکل وقت تھا، بڑی تکلیف دہ چیزیں تھیں اس کے اندر.